بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش آمدید کہتے ہیں پاک ہربل سپورٹ چینل پر۔ اور آج کا ہمارا موضوع جو ہوگا وہ زبان پر اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں، کریک پڑ جاتے ہیں، کلر چینج ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو آج ہم خصوصی طور پر جو کہ آپ کی زبان پر کٹ پڑ جاتے ہیں بالکل سامنے والے حصے میں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر یہ طبیب یا ڈاکٹر حضرات کو یہ فن آتا ہو تو بہت سارے امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ فن آتا تھا وہ بہت سارے امراض کا علاج دیکھتے ہی کر دیتے تھے، اور جن کو یہ فن سیکھنے کا شوق ہے ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو آتا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن جب میں نے اسے سیکھنے کی کوشش کی تو میں بھی کہتا تھا کہ جی مجھے آتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے نہیں آتی تھی۔ تو یہی بات ہے، جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نیا جہاں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی سچ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو بہت سارے ایسے طبیب اس شعبے کو جانتے بھی ہیں اور اس فن کو جانتے بھی ہیں کہ انہیں یہ فن آتا ہے، لیکن اس میں وہ صرف کلر ہی بتاتے ہیں۔ لیکن کلر کے علاوہ اگر اس کی تو چلو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زبان کے اگلے حصے پر یہ کریک یا کٹ پڑ گئے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے امراض پر اشارہ کر رہی ہے یہ زبان۔ ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو زبان کی بالکل نوک پر آپ یہ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سامنے جو کٹ پڑ گیا ہے، تو اس بندے کو یا اس عورت کو جو پرابلم شروع ہو گیا وہ دل میں، یعنی کہ کوئی بیماری کا پیش خیمہ ہو رہا ہے، اور بیماری جو ہے وہ دل کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو وجود میں تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، لیکن دیکھا جائے تو یہ تمام دل کے بیماریوں پر جو پورا آپ کا ایک انسانی سسٹم ہوتا ہے وہ قلب کی طرف اور قلب کی بیماریوں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں اگر ایسا کوئی مریض یا ایسی کوئی خواتین یا کسی بندے کے ساتھ یہ ہو کہ اس کی زبان پر یہ کٹ پڑ گئے ہوں بالکل اگلے حصے پر، تو یہ سمجھ لیں کہ اسے دل کا عارضہ ہو گیا ہے۔ تو ہم یہاں پر وہ بات کریں گے کہ وہ اگر دل کا عارضہ ہو گیا تو اس کا علاج ہم غذاؤں سے کریں گے، یعنی جو غذائیں ہیں وہ ہم تبدیل کریں گے، جو دل کو طاقت دینے والی وہ سب سے زیادہ غذا کا ہم استعمال کریں گے۔ تو جس طرح کے پتہ چل گیا کہ اس کو زبان کے اس حوالے سے یعنی کہ دل کا عارضہ ہو رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو چکنائی جسم میں کم سے کم جانی چاہیے، چکنائی کا کم سے کم استعمال کریں، اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور غم پریشانی سے تھوڑا سا دور رہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہماری روزمرہ کی غذا ہے۔ ہم غذا میں تبدیلی کریں گے، جو دل کو طاقت دینے والی غذا ہے ہم اس کا استعمال کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیماری قلب کی طرف جا رہی ہے، دل کی طرف جا رہی ہے، وہ کام ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس میں سب سے جو بہترین غذائیں ہیں ہماری زندگی میں، اس میں بہت سارے غریب بھی ہیں، بہت سارے امیر بھی ہیں، تو یہ سبھی لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ملتی بھی ہے، اور ہر وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے جو اسے جس کو یہ مسئلہ بنے۔ تو یہ نہیں کہ ایک ڈاکٹری مہنگی میڈیسن، مہنگی دوائیں استعمال کرنے سے بہت سارے امراض کنٹرول تو رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے کہ ہم غذا کا صحیح استعمال کریں، اور غذا کے طور پر ہم جو ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، گاہے بگاہے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ان کون کون سی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔
تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں روز کھانے کو ملتی ہیں تو وہ تو ہیں سبزیاں۔ تو سبزیوں میں سب سے زیادہ جن کو یہ دل کا مسئلہ بن جاتا ہے، جن کی زبان پر یہ کریک پڑ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہرے پتے والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اس میں پالک، میتھی اور اسی طرح مولی وغیرہ اور گاجر اور بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جو ہم استعمال کر کے اس عارضے کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ صبح کے کھانے میں تو نہیں، لیکن آپ تقریباً جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے اس میں سلاد کا کافی حصہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ آپ کے جسم میں کافی ایسے اجزاء پیدا ہوں گے کہ جو بہت سارے امراض کو تو کور کریں گے ہی، بند کریں گے ہی، اور اسی طرح آپ کے جسم میں ایک تر و تازہ خون بھی پیدا کریں گے۔ تو اس میں ہرے پتے والی سبزیوں کا بہت اہم کردار ہے اور ہمیں ملتی بھی ہیں، اور اس میں جو ساگ ہے اور باتھو ہے، اسی طرح آپ یہ پالک استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ہرے پتے والی سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے یہ اس عارضے کو کم کیا جا سکتا ہے اور اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہرے پتے والی سبزیوں کا بہت اہم کردار ہے، یہ ہمیں ضرور اپنانا چاہیے، یہ بہت قیمتی چیز۔ تو چلو اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ ٹماٹر دیکھ رہے ہیں، یہ ٹماٹر میں ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے اور خون کی پیدائش کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹماٹر بھی آپ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے، اور ٹماٹر میں دیسی ٹماٹر بہت ہی لاجواب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بادام کے بارے میں تو بہت سارے حقائق موجود ہیں کہ بادام جو دل کو طاقت بھی دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو کچھ وٹامن ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹاپے کو نہیں بڑھنے دیتے۔ جب موٹاپا نہیں بڑھے گا تو عارضہ بھی دل کا نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تو یہ اس میں بہت سارے ایسے قیمتی جز پائے جاتے ہیں جو آپ کے تمام جسم کو انتہائی قوی طاقت دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ساتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ باجرے کی اکثر ہم استعمال ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ باجرہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ غذا نہیں، تو یہ اس میں بھی ایسی جز پائے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کے موٹاپے کو کم کرتا ہے، آپ کی خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، اور اسی طرح ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی میں یہ جو باجرے کا آٹا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنی روٹی میں ڈال لیں، اپنے کسی بھی طریقے سے آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں، کچھ لوگ اس کا مشروب بنا کر استعمال کرتے ہیں، انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ تو دالوں میں لوبیا جو ہوتا ہے، وہ لوبیا لال ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، تو اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے دل کو مضبوط کرنے والی غذا ہے اور دل کے عارضے کو کم کرنے والی غذا ہے۔ تو اس کا بھی استعمال تقریباً ہر روز نہ صحیح تو ہر دوسرے تیسرے دن اس کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی یہ بھی دالیں نکال دی ہیں، تو یہ ہمیں نہیں نکالنی چاہیے، اور ان غذاؤں کا کافی حد تک ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ دالوں میں بہت ساری دالیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور اس میں وہ جز پائے جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دل کے لیے تو انتہائی فائدہ مند چیز ہے اور دل کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ تو کوشش کریں کہ دالوں کا بھی استعمال اپنی زندگی میں بہت سارا رکھیں۔ تو اسی طرح جوں کا استعمال آپ کے قلب کو صاف کرتا ہے، آپ کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے اسے زہروں سے پاک کرتا ہے۔ تو یہ جو جوں کا استعمال ہے، اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں کسی بھی طریقے سے۔ اور جوں کے تو بے شمار فائدے ہیں، اور جوں کا لوگ قہوہ بھی استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پلایا جاتا ہے۔ جوں کا استعمال اپنی زندگی میں بہت سارا آپ رکھیں، یہ آپ کو انتہائی فائدہ مند دینے والی چیز ہے اور خون کو صاف کرتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے امراض کو فائدہ کرتی ہے۔ جوں کے حوالے سے
ہمارے مذہب میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جنہیں ہم اپنا کر اور اس استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ غذائیں تو ابھی بہت ساری ہیں، لیکن اس پر آپ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس سیب ہے، سیب کا استعمال بھی بہت دل کو مضبوط کرتا ہے، یہ سالہ خون پیدا کرتا ہے اور دل کے امراض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ان میں ایسے جز پائے جاتے ہیں جو خون کو پتلا رکھتے ہیں، گاڑھا نہیں ہونے دیتے، اور اسی طرح جو سیل ہے انہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ تو ہماری صحت کے لیے سویابین بھی ایک اہمیت رکھتی ہے، اور سویابین کا بھی استعمال ہمیں اپنی زندگی میں ضرور کرنا چاہیے۔ سویابین کے حوالے سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، تو یہی چیز ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوست احباب بھی اس حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، پریشانیوں کو دور رکھیں، اور اس کو سب سے بڑی مضبوط کرنے والی وہ چیز میں آپ کو ایک بتاتا ہوں جو انتہائی طاقتور اور آپ کو ہمیشہ آپ کے قلب کو زندہ رکھنے والی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو یہ اللہ کا ذکر بھی آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور اس میں برے برے خیال جو آتے ہیں اسے دور رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو سائنس کہتی ہے کہ یہ خون کا لوتھڑا ہے، یا ایک گوشت کی تسی کہہ سکتے جی ایک لوتھڑا ہے، لیکن یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تو یہ قلب کو مضبوط کرنے والی، دل کو روشن کرنے والی اللہ کا ذکر ہے، اور اس پر ہمیشہ آپ غور کریں۔ تو ہمیشہ اپنے دل کا معائنہ کسی اچھے معالج سے کرواتے رہیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ جب بھی آپ کی زبان پر یہ کریک یا ایسی طرح کٹ نظر آئیں بالکل سامنے کی طرف، تو آپ نے فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں، اور کہیں سے بھی اپنا علاج کروائیں۔ تو یہ غذاؤں کا استعمال آپ ضرور رکھیں، تو یہ آپ کی صحت کو ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ اور اسی حوالے سے کہ دل کے لیے تو بہت ساری غذائیں ہیں، لیکن یہ چند ایک غذائیں ہیں، یہ تمام دوستوں کی سمجھ میں آ بھی جائیں گے، تو اسے ضرور استعمال کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ یہ دل کو مضبوط کرنے والی غذائیں ہیں۔ تو میں حکیم شوکت علی نجف، آپ پاک ہربل سپورٹ چینل پر ہیں، تو برائے کرم اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور دل کو خوش رکھیں، یہی آپ کو بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی کمال کی ہیں۔ تھوڑا سا انہیں سمجھنا، تھوڑا سا انہیں جاننا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ویڈیو میں دوبارہ ایک بناؤں گا، تو تقریباً یہ جو زبان سے آپ کو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا وہ جاری رہے گا۔ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر سفید رنگ کی اگر زبان ہو یا کہ سرخ رنگ کی ہو، تو ہم اس میں غذا کون سی استعمال کرنی ہے۔ تو یہ آپ دوستوں کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ویڈیو بناؤں گا، تو وہ سفید زبان کی، سرخ زبان کی، پیلے زبان کی، یہ سبھی پر ہوگی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔